علی امام منست و منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرات میرے سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو کبھی بھکاری بن کر کے آیا تو دین و دنیا کا تاجدار بن گیا، ذرہ تھا تو آفتاب بن گیا، ادنا تھا تو آلہ بن گیا، کانٹا تھا تو پھول بن گیا، رہزن تھا تو رہبر ہو گیا، جہنمی تھا تو جنتی بن گیا، قطرہ تھا تو دریا بن گیا، صدف تھا تو گوہر بن گیا، کالا تھا تو رشک قمر ہو گیا، عربی تھے تو صحابی ہو گئے۔ ہاں ہاں یہی وہ آستان عالیہ ہے جہاں حضرت ابو بکر آئے تو صدیق اکبر بن گئے، حضرت عمر آئے تو فاروق اعظم بن گئے، حضرت عثمان غنی آئے تو ذو النورین اور جامع القرآن بن گئے، حضرت علی آئے تو شیر خدا حیدر کرار بن گئے، حضرت بلال حبشی غلام آئے تو دنیا کا امام بن گئے۔ جب اس منظر کو میرے امام نے دیکھا، کون امام؟ اچھے رضا، سچے رضا، اعلیٰ رضا، بالا رضا، نرالا رضا، محقق رضا، مفتی رضا، معلم رضا، مجدد رضا، مفسر رضا، مدبر رضا، امام احمد رضا خان علامۃ الزبان، فرید الآباد، منبع العرفان، عالمی والبیان، ذو العلم والایقان، ساحر اللسان، صاحب کنز الایمان، علم و حکمت کا عرفان، چلتا پھرتا قرآن۔ جب اس منظر کو دیکھا تو قلم اٹھایا تو یوں بولا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے گے، دربے بہا دیے گے۔ آئیے اسی نبی کی بارگاہ میں ہم اور آپ مل کر کے درود پاک پڑھے پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ملجانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک لمبے زمانے تک انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، انبیاء کرام کو بھیجتا رہا، مگر جب اس روئے زمین میں پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا چکے، اس کے بعد انبیاء کرام کا آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، موقوف کر دیا گیا۔ اب اس روئے زمین میں لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی عظیم ذمہ داری دو گروہ میں سپرد کر دیے گئے۔ ایک
علماء کرام کا نورانی قافلہ ہے، دوسرا اولیاء کرام کی مقدس جماعت ہے۔ اسی اولیاء کرام کی مقدس جماعت میں ایک مشہور و معروف نام پیروں کے پیر، میروں کے میر سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے۔ ارے جن کی عظمت و بزرگی، شرافت و کرامات کی دھوم پوری دنیا میں گئے، اور آپ کے بعد پیدا ہونے والے بزرگوں نے تو آپ کی تعریف کا پرچم لہرایا ہی ہے۔ کمال تو یہ ہے ابھی آپ دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، لیکن آپ کے بارے میں کون اعلان کرتے تھے؟ وقت کے مجدد اعظم امام احمد رضا کہتے تھے، غوث اعظم کے بارے میں کہتے تھے جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے گے دل میں میرے آقا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ گے کیسا تیرا، اولیاء ملتے گے آنکھیں وہ گے تلوا تیرا۔ حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ مادر ذات ولی کامل ہے۔ آپ کو پتا ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے دل میں عہد کر لیتے تھے کہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیا حد کرتے تھے؟ کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا۔ کب تک؟ جب تک اللہ تبارک و تعالی اپنے دستے قدرت سے کھانا نہ کھلائے گا، اپنے دستے قدرت سے پانی نہ پلائے گا۔ سرکار غوث اعظم ایک دن، دو دن، تین دن، یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزار دیتے تھے، نہ تو کھانا کھاتے تھے نہ تو پانی پیتے تھے۔ سرکار غوث اعظم بھوکے رہتے تھے۔ علاقے کے مشہور بزرگ حضرت عبداللہ مخزومی رحمت اللہ علیہ کھانا لے کر کے حاضر ہوتے گئے اور کہتے گئے سرکار غوث اعظم کھانا تناول فرمائیے، لیکن سرکار غوث اعظم انکار کر دیتے گئے، کھانا نہیں کھاتے گئے، کھانا تناول نہیں فرماتے گئے۔ جب بار بار اصرار کرتے گئے، یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم خود اعلان کرتے گئے کہ غیب سے آواز آئی، یا عبد القادر بحقی علی کا کلی و بحقی علی کا اشرب، اے عبد القادر جیلانی میری عزت و جلال کی قسم تم کھانا کھاؤ، تم پانی پیو۔ اسی کی ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت بیان کرتے کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک، بس آخری بات، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، ہم ان کی عظمت کو کیا بیان کریں، ان کی تعریف ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ابھی بچپن ہی کا زمانہ ہے، ایک قافلہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کہتے ہیں امی جان میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ امی جان سے کہتے ہیں میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ امی روک دیتے، بیٹا خانہ کعبہ کا طواف ابھی نہ کر، تمہاری چھوٹی سی عمر ہے، اس وقت پڑھائی لکھائی میں محنت کر، بعد میں خانہ کعبہ کا طواف تو کر ہی لوگے۔ خانہ کعبہ جب سارے لوگ طواف کرنے کے لیے جاتے تھے، سرکار غوث اعظم نہیں جاتے تھے، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھتے ہیں، للچائے دل سے دیکھتے کہ سارے میرے دوست خانہ کعبہ کا طواف کرے، میں محروم رہوں۔ اتنا کہنا ہی تھا، گھر بیٹھے بیٹھے سوچنا ہی تھا، التجا کرنا ہی تھا، فریاد کرنا ہی تھا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم سے گھر سے لے کر خانہ کعبہ تک جتنے بھی پردے اور حجابات تھے، سارے حجابات اٹھا دیے جاتے گئے، پردے اٹھا دیے جاتے گئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے گئے۔ آپ ذرا ذہن قریب کیجئے گا، یہ بچپن کا عالم ہے، یہ بچپن کا عالم ہے، کن کا؟ وہی غوث اعظم جنہیں ہم اور آپ پیران پیر روشن ضمیر کہتے ہیں، یہ بچپن کا عالم ہے، اپنے گھر بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے
لیتے گئے. ارے جب بچپن کا یہ عالم ہے تو پھر جب بزرگی کے مقام پر پہنچ گئے ہوں گے تب عالم کیا ہوگا. سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک مرید آتا ہے اور کہتا ہے میں نے سنا ہے بچپن ہی میں آپ گھر بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے گے. سرکار غوث اعظم وہ بچپن کا زمانہ تھا جو خانہ کعبہ کا طواف کر لیتے تھے. آج تو آپ جوان ہو گئے بزرگی کے مقام پر پہنچ گئے. آج آپ کا معاملہ کیا ہے, آج آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ تو بھائی سنو سرکار غوث اعظم اعلان کرتے کہ اے میرے مریدو تم جاننا چاہتے ہو, تم پہچاننا چاہتے ہو میرا مقام کیا ہے. سنو بچپن کا زمانہ تھا تو میں خود خانہ کعبہ کا طواف کرتا تھا, لیکن آج میرا معاملہ یہ ہو چکا ہے خود خانہ کعبہ میرے گھر کا طواف کرتا ہے. اسی کی منظر کشی میرے امام کہتے گے سارے اقطاب جہاں کرتے گے کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے گے کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف دری بالا تیرا. سبحان اللہ. محترم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے بولنے میں آپ حضرات کے سننے میں کسی طریقے سے غلطی مولا معاف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم کے فیضان سے ہمیں اور آپ کو مالا مال عطا فرمائے. السلام علیکم.